تفسیر ابن کثیر تفسیر سورہ اخلاص۔ یہ سورت مکی ہے۔ سورہ اخلاص کی شان نزول اور فضیلت۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا ہمارے سامنے حسب نسب بیان کرو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ امام ترمذی اور ابن جریر نے بھی اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا ہے، اور ان کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ الصمد اسے کہتے ہیں جس نے نہ جنم دیا ہو اور نہ اسے کسی نے جنم دیا ہو، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک نہ ایک دن مرتا بھی ہے، اور جو مرتا ہے اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم بھی ہوتا ہے، جبکہ اللہ عز و جل کی ذات گرامی موت اور اپنی وراثت کی تقسیم سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، یعنی کوئی اس کے مشابہ اور برابر نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کی مثل ہی ہے۔ اسے امام ابن ابو حاتم نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو مرسلاً بھی ذکر کیا اور فرمایا ہے کہ یہ روایت زیادہ صحیح ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت میں ایک اور حدیث۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے عمرہ بنت عبد الرحمن، جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں پرورش پائی تھی، کے واسطے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو جب نماز پڑھاتے تو قرات کے اختتام پر قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس سورہ مبارکہ میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے مجھے اس سورت کی پڑھنے سے بہت محبت ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے محبت ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب التوحید میں بیان فرمایا ہے۔ نیز اسے امام مسلم اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ فضیلت سورہ اخلاص میں ایک اور حدیث۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک انصاری مسجد قباء میں نماز کی امامت کے فرائض سر انجام دیا کرتے تھے، تو وہ نماز میں جس سورت کی بھی قرات کرنا چاہتے تو اس سے پہلے قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے، حتیٰ کہ اس سورت کی قرات سے فارغ ہو کر پھر کوئی دوسری سورت پڑھتے، اور ہر رکعت میں اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ان سے بات کی کہ آپ اس سورت کو شروع کر لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کافی نہیں، جس کی وجہ سے آپ کوئی دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا یا تو اسی صورت پر اکتفا کیجیے یا پھر اسے چھوڑ دیجیے اور اس کے بجائے کوئی دوسری صورت پڑھ لیا کرے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس صورت کو ضرور پڑھوں گا، اور اگر تم میری امامت کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں نماز پڑھاتا رہوں تو میں اس صورت کو ضرور پڑھوں گا، اور اگر تم میری امامت کو پسند نہیں کرتے تو میں نماز پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں۔ لوگ انہیں اپنے میں سے افضل سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ ان کے سوا کوئی اور نماز پڑھائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں اس بات کا ذکر کیا، تو آپ نے اس سے فرمایا یا فلان ما یمنعک ان تفعل ما یأمرک بہ اصحابک وما یحملک علی لزوم ہذہ السورۃ فی کل رکعہ، اے فلاں تمہارے ساتھی جو کچھ کہتے ہیں تم اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے اور ہر رکعت میں باقاعدگی کے ساتھ اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا
حبک ایہا اد خلق الجنہ، اس صورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو اسی طرح تعلیقاً مگر صیغہ جزم کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سورہ اخلاص ثلث قرآن کے برابر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو سنا کہ وہ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھ رہا ہے اور اسے بار بار پڑھ رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اس بات کا ذکر کیا۔ اس نے گویا محض اس سورت کی تلاوت کو کم جانا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن مجید کے ثلث کے برابر ہے۔ اسے امام ابو داود اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ کام بہت دشوار محسوس ہوا اور انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی اس بات کی طاقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، اللہ الواحد الصمد والی سورت ثلث قرآن ہے۔ اس حدیث کو صرف امام بخاری رحمہ اللہ ہی نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ اخلاص کی قرأت موجب جنت ہے۔ امام مالک بن انس نے عبید بن جنین سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا کہ آپ نے ایک شخص کو قل ھو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا الجنہ، جنت۔ اسے امام ترمذی اور نسائی نے بھی امام مالک ہی کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور ہم اسے صرف امام مالک ہی کی سند کے ساتھ جانتے ہیں اور یہ حدیث قبل ازیں بیان کی جا چکی ہے۔ حبک ایہا اد خلق الجنہ، اس صورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ سورہ اخلاص کی بار بار قرأت عبداللہ بن امام احمد رحمہ اللہ نے معاذ بن عبداللہ بن خبیب سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ ہمیں بہت پیاس لگی اور رات بھی بہت تاریک تھی۔ ہم نے انتظار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائے۔ آپ تشریف لائے تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا قل، کہو۔ میں خاموش رہا۔ آپ نے پھر فرمایا قل، کہو۔ میں نے عرض کی کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل ھو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وحین تصبح ثلاثا تکفیک کل یوم مرتین، ہر روز صبح و شام کے 2 اوقات میں 3 بار قل ھو اللہ احد اور معوذتین پڑھ لیا کرو تو یہ تمہیں کفایت کریں گی۔ اسے امام ابو داود، ترمذی اور نسائی رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح غریب قرار دیا ہے۔ امام نسائی نے اسے ایک دوسری سند سے بھی روایت کیا ہے اور اس میں الفاظ یہ ہیں تکفیک کل شیء، ان صورتوں کا پڑھنا تجھے ہر چیز سے کفایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء کے ساتھ دعا کا ذکر امام نسائی نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں عبداللہ بن بریدہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے یہ دعا کر رہا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے اور تو ہی ایک ہے، بے نیاز ہے، جو نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی تیرا ہمسر ہی ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد سأل اللہ
بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کے واسطے سے دعا کی ہے، جس کے واسطے سے جب اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا فرما دیتا ہے، اور اگر دعا کی جائے تو وہ شرف قبولیت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اسے دیگر اصحاب سنن نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔ آخری 3 صورتوں کے ساتھ دم کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر رات اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر کے ان میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونک مارتے، اور جہاں تک ہاتھ پہنچتے اپنے جسم مبارک پر ہاتھ پھیرتے، اور سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے آغاز فرماتے اور 3 بار اس طرح کرتے۔ اصحاب سنن نے بھی اسے اسی طرح روایت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی ایک ہی اس کا ہمسر نہیں۔ تفسیر آیات 1 تا 4۔ اس سورہ مبارکہ کی شان نزول قبل ازیں بیان کی جا چکی ہے۔ اکرمہ نے بیان کیا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے ہیں، مجوسیوں نے کہا کہ ہم شمس و قمر کی عبادت کرتے ہیں، اور مشرکوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے کو نازل فرما دیا، یعنی وہ واحد احد ہے کہ اس کا کوئی نظیر، کوئی وزیر، کوئی شریک، کوئی شبیہ اور کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اس بات کے لیے یہ لفظ اللہ عز و جل کی ذات گرامی کے سوا اور کسی کے لیے استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اپنی تمام صفات اور افعال میں صرف وہی کامل ہے۔ فرمان الہی ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ الصمد وہ ہے جس کی طرف تمام مخلوقات اپنی حاجتوں اور اپنی مسائل کے لیے رجوع کرے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ الصمد کے معنی اس سردار کے ہے جو اپنی سیادت میں کامل ہو، وہ شریف ہو اور اپنی عز و شرف میں کامل ہو، وہ عظیم ہو اور اپنی عظمت میں کامل ہو، وہ حلیم ہو اور اپنی حلم میں کامل ہو، وہ علیم ہو اور اپنے علم میں کامل ہو، وہ حکیم ہو اور اپنی حکمت میں کامل ہو۔ الغرض وہ جو شرف و سیادت کی تمام انواع و اقسام میں کامل ہو، اور ان اوصاف کی حامل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات گرامی ہے۔ یہ کسی اور کی صفات نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی اس کی ہمسری کرنے والا اور اس کے مثل نہیں ہے۔ سبحان اللہ الواحد القہار۔ امام اعمش نے شقیق اور ابو وائل سے روایت کیا ہے کہ الصمد اس سردار کو کہتے ہیں جس پر سیادت کی انتہا ہو۔ اللہ تعالیٰ اولاد، باپ، بیوی اور شریک سے پاک ہے۔ فرمان الہی ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، یعنی نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ باپ اور نہ بیوی۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
احد کے معنی یہ ہے کہ اس کی کوئی بیوی نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء، وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ سورۃ الانعام۔ یعنی وہ ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کا نظیر ہو جو اس جیسا ہو، یا کوئی قریب ہو جو اس کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ اس کی ذات گرامی ہر قسم کی شراکت سے مقدس اور منزہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے، البتہ یقیناً تم ایک بہت باری بات گناہ تک آ پہنچے ہو۔ آسمان قریب ہے کہ اس افطرا سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے، بلا شبہ یقیناً اس رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے، اور وہ سب قیامت کے دن اس کے پاس تنہا تنہا آئیں گے۔ سورہ مریم۔ اور فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنائی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے اللہ کے معزز و مکرم بندے ہیں، وہ بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء۔ اور فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور انہوں نے اس اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرایا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً جنات جان چکے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے لا احد اصبر على اذن سمعه من اللہ عز وجل یجعلون له ولدا وهو یرزقهم ویعافیہم۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تکلیف دہ بات سن کر اور کوئی زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں رزق دیتا اور صحت و عافیت سے نوازتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ہی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی حالانکہ اسے اس کا کوئی حق نہیں تھا، ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ اسے اس بات کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ اس کا میری تکذیب کرنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے اس طرح دوبارہ ہرگز پیدا نہیں کرے گا جس طرح اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنائی ہے، حالانکہ میں اکیلا اور بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ میں جنا گیا اور کوئی بھی میرا ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔